علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ارباب فہم و فراست و ارباب احباب فکر و دانش، خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس کا انعقاد اصلاح امت اور فلاح انسانیت کے لیے کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ادارہ پیغام محبت کی مرکزی مجلس شورا کے اہم رکن، سٹار لائٹ ماڈل ہائی اسکول گجرات کے چیئرمین محترم المقام محترم جناب محمد ارشد گجر صاحب کا کہ انہوں نے ادارہ پیغام محبت میں شامل ہو کر ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور مجھے اس سکول کے اندر دعوت بھی دی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس سکول کی پرنسپل صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم نے پیغام محبت ان تک پہنچایا اور اپنا منشور ان کو بتایا تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا اور اس سکول کے اندر آج اس تقریب سعید کا انعقاد کیا۔ ہمارے ادارہ پیغام محبت شعبہ خواتین کی انچارج دی ایگزا اسکول سسٹم شاہین کیمپس کی پرنسپل صاحبہ، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہماری آواز پر ماضی کی طرح لبیک کہتے ہوئے آج کی اس تقریب کے اندر شامل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹار لائٹ ماڈل ہائی اسکول کے جو پورا سٹاف ہے اور دی یونیک سسٹم اسکول جو ہے اس کا پورا سٹاف اور جتنی بھی خواتین اسلام یہاں پر جلوہ افروز ہوئی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس واسطے کہ جس دور کے اندر ہر طرف نفرتوں کی آگ چل رہی تھی اور ہر طرف نفرتیں پھیلائی جا رہی تھی، ہم نے جب حالات کو دیکھا کہ باپ کو عزت نہیں مل رہی، ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ نوجوان نسل کہ جس کا منشور یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی، لیکن افسوس کہ اغیار اپنی سازش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ عالم کفر نے وہ کون سا ایسا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا کہ یہ مسلمان اور ان مسلمانوں کے بچوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ جس طرح مجھ سے قبل موبائل پر بات ہو چکی ہے، ویسے تو آج میرا ارادہ تھا درس قرآن کا کہ حقوق العباد کے اعتبار سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا، لیکن حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں تربیت کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایسے حالات کے اندر مجھے یہ شرف حاصل ہوا، علماء چونکہ مساجد اور مدارس تک محدود تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب علماء کی یہ ذمہ داری ہے مساجد سے نکل کر، مدارس سے نکل کر جہاں پر ہمارے بچے جا رہے ہیں ہم اس جگہ پر پہنچ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں نے اس کاروان کا آغاز کیا، وہاں پر مجھے طلباء و طالبات کو پڑھانے کا جب موقع ملا، ایک طویل عرصے کے بعد میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، ایک اسکول کو تو فیض دے رہا ہوں لیکن اس وقت پوری امت کے بچوں کو ضرورت ہے کہ ہم ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ سکولوں کے اندر کون کہتا ہے تعلیم نہیں دی جاتی؟ تعلیم دی جاتی ہے،
لیکن کچھ کمزوریاں ہیں، وہ صرف اسکول کی حد تک نہیں، وہ مدارس میں بھی ہیں، وہ مساجد میں بھی ہیں۔ میں بطور تنقید نہیں، اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا وہ پڑھتا ہے، پڑھ لکھ کر وہ پروفیسر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اگر اس کے پاس ڈگریاں ہیں، تربیت نہیں، تو مجھے بتاؤ کیا وہ آپ کا نام روشن کر پائے گا؟ میں ایک بہت بڑا کالج ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کے قریب میں امامت کرواتا تھا۔ نماز ظہر کا وقت ایک پروفیسر صاحب وہاں پہ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے آئے۔ میں نے انہیں کہا جناب آپ اقامت پڑھیں، میں نے جماعت کروانی ہے۔ آگے سے وہ بہت شرمندہ ہوئے، بار بار آگے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے بار بار اصرار کیا، بالآخر میں سمجھ گیا اور میں نے خود ہی اقامت پڑھی، خود ہی جماعت کروائی۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھے تو مجھے کہنے لگے آج مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ میرے ماں باپ نے جو مجھ پر اتنا پیسہ لگایا، سارا ان کا پیسہ ضائع ہو گیا ہے، کہ آج میں وہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ فرد ہوں کہ آج مجھے اپنی مسجد میں جا کر اقامت پڑھنا نہیں آتی۔ اس ضرورت کے پیش نظر کہ آج ہم اپنی اولادوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، تربیت کی کمی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا پروفیسر ڈاکٹر بن جائے، بہت زیادہ ڈگریاں بھی ہوں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو میں نے اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو میں نے اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ نہ ہو میرے بڑوں سے کس لہجے میں گفتگو کرنی ہے، تو سمجھے زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ ادارہ پیغام محبت اس صدا کو لے کر میدان میں نکلا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر توجہ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں بنیادی طور پر اولاد کی تربیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، لیکن افسوس، صد افسوس، مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج الا ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، ہم جس اولاد سے توقع کرتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے، آپ نے اس بات کو سننے کے بعد خود ہی اندازہ لگانا ہے کہ جب وقت تھا اولاد کو اس کے حق دینے کا، ہم نے اولاد کو اس کے حقوق نہیں دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام رکھتے وقت اچھے نام کا انتخاب کیا جائے۔ اب مجھے ذرا خود ہی سوچ کے بتائیں، آج جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، نام رکھتے وقت ہم کتنا سوچتے ہیں کہ ہم اس کا نام کس کے نام پر رکھیں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے اگر کہا جائے فاطمہ نام رکھو، خدیجہ نام رکھو، عائشہ نام رکھو، میمونہ نام رکھو، آمینہ نام رکھو، مریم نام رکھو، یہ وہ اسماء ہیں جو میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام کی نسبتوں سے تعلق ہے ان کا، لیکن یہ جواب دیا جاتا ہے یہ تو ہمارے خاندان میں پہلے ہی موجود ہیں۔ کوئی ایسا نام ہو جو کسی اداکارہ کے نام پہ نام ہو، لیکن جب ہم نے پہلا حق اپنی اولاد کو نہیں دیا، کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اولاد کل آپ کے حقوق کا خیال رکھے گی؟ دوسرا حق، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا اہتمام کریں۔ اب وہ وقت تو آ چکا ہے جب بچہ صبح اٹھتا ہے، پہلے ہم نے تو اپنے وقت میں دیکھا تھا صبح اٹھ کر مائیں مسجد کی طرف بھیجتی تھی۔ میری تربیت میری تائی صاحبہ نے کی ہے اور میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں، میں ساری زندگی ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ وہ تربیت کیا تھی، صبح وہ اٹھ کر نماز تہجد کو ادا کرتی تھی اور میرے لیے ایک چھوٹا سا مصلی رکھا تھا اور مجھے کہتی تھی کہ اٹھ کر تم بھی نماز پڑھو۔ میں فجر کی نماز کی سنتیں گھر میں پڑھ کر
نماز اپنے بچپن سے مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرتا تھا۔ آج جو میں ہوں کہ نماز اور اس کا ترجمہ یاد کروایا جائے، مجھے اس نماز کا ترجمہ میری تائی صاحبہ نے یاد کروایا تھا۔ آج میں تو ہزاروں کی تعداد میں کروا رہا ہوں، لیکن غور کریں میں جتنوں کو بھی کرواؤں گا یہ سارے کا سارا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب میری تربیت کی تھی، اسی طرح ہمارے دور کے دیگر افراد تھے، تو صبح اٹھ کر مائیں کہتی تھی جاؤ بیٹا مسجد میں نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ہائے افسوس، اب وہ مائیں کہاں سے تلاش کریں ہم؟ اب بچہ اٹھتا ہے اور ایک صدا لگتی ہے باہر گاڑی کھڑی ہے جاؤ تم سکول کی طرف۔ میں سکول کی تعلیم کی ہرگز مخالفت نہیں کرتا، میں اس کا داعی ہوں، یہ وقت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آخرت کے لیے بھی تو کچھ ضروری ہے۔ اب دوسرا جو حق کہ تعلیم کے ساتھ تربیت، وہ وقت تھا مائیں مسجد میں بھیجتی، بچہ مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا، اور مسجد سے ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا بچوں اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ یہ مسجد سے پیغام ملتا تھا اوفم ولا تنہرہما، اے بچوں اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی اف تک نہ کرنا۔ یہ مسجد سے درس ملتا تھا بچوں 5 وقت آ کر تم نماز کو ادا کرو۔ یہ مسجد سے درس ملتا تھا بچوں آؤ تم آ کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو۔ لیکن جب ہم نے اپنی اولادوں کو مسجد کی طرف نہ بھیجا، اس دور میں میرے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام اگر ملت کی ماؤں کو، بہنوں کو یہ سعادت نہیں ملی کہ وہ مسجد کی طرف بھیجیں، تو ہم اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمارے بچے موجود ہیں۔ اس درد کو محسوس کرتے ہوئے ہم اسکولوں کی سطح پہ کام کرنے کو تیار ہوئے، اور الحمدللہ تنے تنہا اس کاروان کو جب لے کر میں نکلا تھا، چند افراد ساتھ تھے، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ہمیں اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ پہلے ہمیں اجازت لینی پڑتی تھی کہ جناب آپ کے سکول میں، اور اب اللہ نے ہمیں وہ وقت بھی دیا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور بلانے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ دوسرے حق کی بات کر رہا تھا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کی جائے، لیکن ہم نے اولاد کو حق نہیں دیا۔ اب وہی اولاد جس کو یہ حق نہیں ملا، کیا سمجھتے ہو کیسے آپ کی فرما برداری کرے، وہ کیسے نماز پڑھے، وہ کیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی معاون بنے، آپ کے حقوق کا خیال رکھے، تو آئیے آج اپنی اولادوں کو ان کے حقوق دیں۔ مائیں بیٹھی ہیں، میں تیسرا جو حق ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا ہم نے تینوں حق نہیں دیے الا ماشاءاللہ۔ تیسرا حق کیا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلا نام کا انتخاب اچھا کرو، دوسرا تعلیم کے ساتھ تربیت کرو، اور تیسرا جب اولاد جوان ہو جائے تو اچھی جگہ پر ان کا نکاح کرو۔ اللہ کے محبوب کی تعلیم کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تم اس بات کا انتظار نہ کرو کہ بیٹا یورپ میں ہوگا تو تم رشتہ کرو گے۔ اب ہمارا انتخاب ہی غلط ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو معاشرے میں اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے انتخاب درست کیا ہوتا۔ اس واسطے تیسرا حق کہ اولاد کی جب شادی کی جائے، ان کا نکاح کیا جائے تو سوچ سمجھ کر اچھی جگہ پر کیا جائے، اور احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ ضرور وہ مالدار ہو، مالدار نہ بھی ہو، دیندار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگا تو وہ کہے گا یہ میری ساس ہے، اور ساس کو اسلام نے ماں کا درجہ دیا ہے۔ اگر وہ دیندار ہوگا تو اس بات کا خیال رکھے گا میری ساس ہے اور یہ میری ماں ہے، یہ میرے سسر صاحب ہے اور ان کو اسلام نے میرے باپ کا درجہ دیا ہے، پھر وہ ان باتوں کا خیال رکھے گا۔ اگر دیندار نہ ہوا تو پھر وہ اسلام کے احکامات کو نہیں سمجھتا ہوگا۔ پھر وہ وقت آئے گا
اگر گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوگی تو آپ کو یہ خبریں سننے کو ملیں گی کہ بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ وہ وقت کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ کیا یہ آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنی کہ اسی معاشرے کے اندر بیٹی کی پیدائش پر بیٹی کو گولی مار دی گئی ہے؟ اسی معاشرے کے اندر بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو طلاق دی گئی ہے۔ تو اے اسلام کی بیٹیوں، اے خواتین اسلام، آئیے، اگر آپ چاہتی ہیں، ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک آواز بلند ہوتی ہے، حکمران ظالم ہیں، حکمران جابر ہیں۔ میں کسی سیاسی نقطۂ نظر پہ بات کرنے کا قائل نہیں، اور اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ ادارہ پیغام محبت ایک غیر سیاسی ادارہ ہے، ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں حکمران ظالم جابر، میں ہر بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن کبھی بھی ملک کا نظام صرف حکمرانوں سے نہیں بدل سکتا۔ آپ میں سے ہر ایک عورت اپنے گھر کے اندر اس کو نگرانی دی گئی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جو آپ کو حکومت ملی ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اچھے طریقے سے نبھایا ہے؟ کیا کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا، بیٹے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، بیٹیاں گھر میں سوئی ہوئی ہیں، نماز کا وقت ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے اور کسی کو نماز کے لیے نہیں کہا گیا؟ کیا کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیا اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا تھا؟ اگر آج آپ کو میرا درد سمجھ آ گیا تو آئیے آپ سے کوشش کریں، اگر مساجد مدارس تک نہیں پہنچے تو میں آپ تک پہنچ چکا ہوں۔ آپ مجھے اپنا مسئلہ بتائیے، یہ ادارہ پیغام محبت کے اغراض و مقاصد وہ انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اس کو نہ چھوڑا جائے، یعنی ہر مسئلہ جو اس وقت امت کی صدا ہے، جن مسائل کا امت مسلمہ کو سامنا ہے، ہم نے ہر اس مسئلے کا ذکر کیا اور اس مسئلے کے حل کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے۔ سوشل میڈیا پر موبائل کا جو استعمال ہے، میں اس پر یہ بات اکثر کہتا ہوں، یہ موبائل جنت بھی ہے اور موبائل جہنم بھی ہے۔ میرے پاس 2 موبائل ہوتے ہیں ہر وقت، اور میں اپنے طلباء کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ دونوں جنت کے راستے ہیں۔ ان دونوں موبائلوں کے ذریعے کبھی قرآن پڑھا رہا ہوں، کبھی حدیث پڑھا رہا ہوں، اور میرا پیغام 1 یا 2 افراد تک نہیں، ہزاروں افراد تک پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ کو تصنیف چاہیے، ادارہ پیغام محبت آپ کے گھر کے اندر تصنیف آپ کو مہیا کرے گا۔ آپ کو تقریر چاہیے تو اللہ کے فضل سے میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں 700 سے زائد موضوعات پہ اس وقت میرے خطابات موجود ہیں۔ 313 موضوعات پر میری تصنیف منظر عام پر آ چکی ہے۔ 1100 موضوعات ابھی جن کی ضرورت آنے والے وقت میں پڑے گی، طرح طرح کے موضوعات کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ ضرورت پڑے گی، اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، زندگی دے، تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ ادارہ پیغام محبت سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ کا بھی مستقبل روشن ہے، آپ کی اولادوں کا مستقبل بھی روشن ہے۔ آج کے اس دور کے اندر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگوں نے ڈیرے لگا لیے، ان کے اندر 2 نمبر پیر بھی شامل ہیں۔ آج خواتین اسلام اپنے گھریلو حالات سے مجبور ہو کر کون سا قدم نہیں اٹھا رہی۔ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے روحانی علاج کے لیے، روحانی معاملات کے لیے آپ کو گھر بیٹھے انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف آپ کے گھر میں ملیں گے۔ یعنی میں اس وقت تمام چیزوں کا ذکر نہیں کر سکتا، ہر قسم بنیادی طور پر اصلاح امت ہو یا انسانیت کی فلاح ہو، ہر وہ چیز جس کا دور مطالبہ کر رہا ہے، میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ میں بھرپور اس پر عملی طور پر اقدامات اٹھاؤں، اور اس سکول کے حوالے سے میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں، ہم نے یہ سفر شروع کیا، اس سے قبل میرا ماضی الحمدللہ محنت کی، وہ انشاءاللہ العزیز پورے گجرات کے اندر اس کا فیض نظر آ رہا ہے، اور اب بھی
5 سالہ تاریخ کے بعد یہ تو نہیں ہوا کہ جن کے ساتھ اتنا وقت گزارا میں نے انہیں خیر آباد کہہ دیا، ادھر بھی فیض تقسیم کر رہا ہوں۔ اور بالخصوص محترم جناب حاجی محمد ارشد گجر صاحب، انہوں نے اپنا جو درد تھا وہ میرے سامنے پیش کیا۔ ان دنوں کے اندر میری بہت مصروفیات تھی، مجھے علامہ محمد عبد الوحید قادری صاحب نے بتایا کہ اس بات کا درد رکھتے ہیں۔ میں نے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے فوراً پیر والے دن ان کے پاس پہنچا۔ مجھے اور ادارے بھی رابطے میں تھے، لیکن میں نے کہا جو بندے اس بات کی پیاس رکھتے ہیں میں نے پہلے ان کو پانی پلانا، اور یہ ایک اچھا جذبہ لے کر نکلے ہیں، اچھا مشن ہے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ سے ملاقات ہوئی، مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ آپ کے ان دونوں اداروں کے اندر دین کی تعلیم کا جذبہ موجود ہے۔ مجھے سٹاف کا تعاون چاہیے، مجھے آپ کا تعاون چاہیے، ماؤں کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ العزیز 1 سال کے بعد، ابھی تو 1 مہینہ گزرا ہے اور 1 مہینے میں آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ کے اس اسکول کے اندر سب سے پہلے تو ٹیچرز نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کی ہے، وہ 23 تعداد ہے یا 25 تعداد ہے، اور میں نے حاجی صاحب کو کہا کہ یہ 25 تعداد میں نہیں شمار کرتا، یہ 2500 شمار کروں گا۔ اگر ایک ٹیچر 100 بچے کو بھی تیار کرے، ان کو نماز تیار کروائے، تو سمجھے کہ میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن چکا ہے، سکول کے لیے بن چکا ہے۔ تو اس لیے آپ کا تعاون چاہیے۔ آپ کے بچوں نے نماز ترجمے کے ساتھ یاد کر لی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو بچے بچیاں آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں، یہ اسی لیے کھڑے ہیں کہ ہم سے نماز سنی جائے، ہم نماز سنانے کو تیار ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں مختلف سکولز کے اندر جا رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جن بچوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اندر نماز والی کتاب موجود ہے۔ جو بچے کہانیاں قصے پڑھنے والے تھے، اب وہ بچے نماز کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ یقین جانیے مجھے ان بچوں کا مستقبل انشاءاللہ العزیز روشن نظر آ رہا ہے۔ میں پر امید ہوں اپنے رب کی رحمت پہ یقین کیے ہوئے، اور بار دیگر میں اسکول انتظامیہ کا، پورے سٹاف کا، اور اب میں اگر ایک ایک کا نام لوں گا تو اتنا وقت نہیں ہے، پورے سٹاف کا، یعنی اگر میں نے 1 قدم بڑھایا تو میری یہ تمنا تھی آگے سے کوئی 1 قدم بڑھایا جائے، میں نے 1 قدم بڑھایا، اسکول کے سٹاف نے 10 قدم بڑھائے، اور میں آتے ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ 1 قدم بڑھائیں گے تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا، لیکن میں نے 1 قدم بڑھایا تو انہوں نے 10 قدم بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ 1 مہینے کے اندر رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ آگے آپ کا تعاون رہا، انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا اس امت کی اصلاح کے لیے۔ آپ پر میرا احسان نہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ احسان کیا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، مجھے اپنی قبر کے اندر روشنی چاہیے۔ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، یہ ہر طرف پھل ہی پھل ہو، کہیں پہ کوئی نماز پڑھا رہا ہو، کہیں پہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کہیں پہ یہ پیغام پھیل رہا ہو، تو سمجھیں کہ میری قبر کے اندر مجھے روشنی مل جائے گی۔ اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، اس پیغام کو عام کرنا ہے، اغراض و مقاصد کو پڑھیں۔ ہمارے جو ادارہ پیغام محبت کے علیحدہ گروپس بنے، واٹس ایپ گروپ، خواتین کے لیے علیحدہ ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہے، یہ سامنے نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ ضرور گروپس کے اندر ایڈ ہوں۔ یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہے، دیگر ذرائع ہیں۔ اب جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو بعض کا یہ ذہن کہتا ہے پتہ نہیں یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ اللہ گواہ ہے، روزے کی حالت میں ہوں، ہمیں کسی کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرا بہت بڑا کاروبار یہی ہے کہ میں دین کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ایک لفظ پڑھاتا ہوں، اور میرا رب اس کے بدلے مجھے ہزاروں انعامات عطا فرماتا ہے، میرا یہ یقین ہے۔ تو اس واسطے آپ وہاں پر اس نیت سے جائیں کہ وہاں پر جا کر یوٹیوب سے، فیس بک سے، واٹس ایپ گروپس جو ہیں وہاں سے آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، آپ کے جو مسائل ہیں آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز گھر میں بیٹھے آپ کے مسائل کا حل آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالی
ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو دعوت فکر ہے ادارہ پیغام محبت میں شامل ہوں، اور جو ٹیم شامل ہو چکی ہے، جیسے حاجی صاحب ہماری مرکزی مجلس شورا کے رکن بن چکے ہیں، محترمہ پرنسپل صاحبہ نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے، ایگزا شاہین کیمپس الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایگزا شاہین کیمپس کے ڈائریکٹر چودھری خرم شہزاد صاحب، ایس کالج کے ڈائریکٹر چودھری خرم شہزاد صاحب، اس طرح کے لوگوں نے مجھے مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کا جذبہ اچھا ہے، مشن نیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس کاروان پیغام محبت میں شامل ہوئے۔ رب ذوالجلال آپ سب کا شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سکول کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔